ہاں جی، کہاں سے ہیں؟ سب سے پہلے جگہ بتاؤ کہاں سے ہیں؟ کرناٹک. کیا نام ہے؟ ہاشم. کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے 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 ارے، خودکشی والا جو کیس ہے یار، یہ بڑی پریشانی بنی. میرا دل نہیں تھا ابھی، میں لیکن تھوڑا سا بتایا تو. نام کیا ہے ان کا؟ کیا پوچھا کیا تھا انہوں نے؟ خودکشی حرام کیوں ہے؟ لوگ نہیں ہیں، وہ لڑکے ہیں، اسٹوڈینٹس ہیں، وہ بچے مایوس ہو کے وہ خودکشیاں کرتے ہیں. مائنڈ ایک تو نام کیا ہے ان کا؟ ہاشمی. ہاشم. ہاشم الدین. ہاشم دیکھو بھائی، بات یہ بیٹھے ہوئے اس وقت ہی. اچھا ہاشم دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں آج بتاؤں اور کل تم انہیں میسیج اور ان کے مائنڈ چینج ہو جائیں. مائنڈ سیٹ اس طرح چینج نہیں ہوتا. ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ہلکا ہلکا ڈوز دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ ہم آپ کو طریقہ بتا دیتے ہیں، انہیں آپ نے کیا سمجھانا. خودکشی، آپ کا پہلا سوال یہ کہ خودکشی حرام کیوں ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ خودکشی حرام کیوں ہے؟ ایک تو خودکشی حرام اس لیے ہے، ایک بات تو یہ بتا دیں پہلے کہ آپ نے اپنے نفس کے پریشر میں آ کے یہ عمل کیا. اس حرام کام پہ کس نے اکسایا آپ کو؟ بھائی موت زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. موت زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. جب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر حرام کیوں ہے؟ حرام اس لیے ہے کہ تو نے مانی کہاں اللہ کی. تو نے تو اپنے نفس کے کہنے پہ ریل کی لائن پہ تو بیٹھ گیا، ٹرین کی لائن پہ لیٹ گیا، اوپر سے آ گئی ٹرین. ہے بھائی؟ اچھا حرام کیوں ہے؟ اس کا بتا دیا کہ نفس کے پریشر میں آ کے، نفس کی بات مان کے، نفس کے بہکاوے میں آ کے، نفس کے ورغلانے میں آ کے تو نے یہ عمل کیا، اس لیے یہ حرام. دوسری ایک بات یہ کہ تیری تقدیر میں، ہاشم یہ سن لینا بابو ذرا اور اس کو یاد کر لینا تاکہ اگر تمہاری کسی سے بات ہو تو اس کی سمجھ میں بات آ جائے. مثال کے طور پہ تیری زندگی اللہ پاک نے لکھی تھی 65 سال. تیری زندگی اللہ پاک نے 65 سال کی لکھی تھی. تو نے 40 سال کی عمر میں نفس کے ورغلانے میں آ کے یا کسی قسم کی مایوسی نے تجھے گھیر لیا، پریشانی نے تجھے گھیر لیا، اور پھر نفس نے تجھے ورغلایا، تجھے بہکایا اور تو نے کر لی خودکشی. تو نے کر لی خودکشی. یہ 40 سال کی عمر میں عمل کیا تو نے. 40 سال کی عمر میں تو نے خودکشی کر لی. خودکشی کر لی. مر گیا نا؟ مر گیا نا؟ وہاں تو زندگی تیری 65 سال لکھی ہوئی تھی. وہاں زندگی تیری 65 سال لکھی ہوئی تھی. 25 سال تک تیری یہ جو روح ہے اسی دنیا میں گھومتی رہے گی، بھٹکتی رہے گی. اگر کوئی روحانی استاد تھا تیرا اور تیرے اندر کچھ اللہ کا نور تھا تو یہ اچھے اولیاء کے، صوفیہ کے ٹولے میں شامل ہو جائے گی، ان کے گروپ میں شامل ہو جائے گی. اور اگر ایسا کوئی روحانی استاد، ایسا کوئی ماحول نہیں تھا تیرا، اللہ کا کوئی نور کی کرن نہیں تھی تیرے سینے میں، تو پھر تیری روح ناپاک تھی. 40 سال کی عمر میں تو نے خودکشی کی. عمر تیری، زندگی تیری 65 سال تھی. 25 سال تک تیری روح بھٹکتی رہے گی. اور کیونکہ پاک نہیں تھی، اللہ کا کوئی نور کی کرن تیرے سینے میں نہیں تھی، اس لیے وہ شیاطین کے ٹولے میں شامل ہو جائے گی اور پھر اللہ کی مخلوق کے لیے آزار اور پریشانی اور مصائب کا سبب بن جائے گی. جیسے ہی وہ لمحہ آئے گا، اسی وقت آئے گا اسرائیل جھولا لے کے اور دبوچ کے تجھے ڈالے گا جھولے میں اور لے جائے گا اوپر. ٹائم ختم. محمد شریف 420، ملاقات کا ٹائم ختم. اس لیے حرام ہے خودکشی. یہ کہاں سے آتی ہیں بدروہیں؟ ان میں بے شمار ایسی ہوتی ہیں. اور آج کل تو ساری دنیا میں خودکشی کا رجحان بہت زیادہ ہو گیا ہے، بہت زیادہ ہو گیا ہے. کون ہے جس کے پاس قلبی ذکر ہے؟ کون ہے؟ ہاں، کسی کے پاس قلبی ذکر ہے وہ تو بچ گیا. اس کا تو کورونا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہاں کر لو بات، آ جاؤ، آؤ ہم سے بات کرو.
بھگایا تھا نا پچھلی دفعہ، آواز دے کے بھگایا تھا. ابھی آیا نہیں تھا پاکستان میں کورونا، ہم نے 3 دن پہلے بتا دیا تھا کہ صبح آنکھ کھلتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جب سونے لگو تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس کے 3 دن کے بعد پھر وہ تافتان سے 5 آدمی آئے کورونا اپنے ساتھ لے کے. اور جب کورونا پھیلا ہے تو پھر ہر گھر سے رات 10 بجے اذان کی آواز آتی تھی، اللہ اکبر. اور ہم نے جو کہا تھا پہلے، بتایا تھا نا پہلے ہی کہ آنکھ کھلتے ہی صبح اللہ کی کبریائی بیان کیا کرو، اور لکھا کرے نیکی کا فرشتہ کہ اللہ پاک آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے اس کی زبان تیری کبریائی بیان کرتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ فوراً نیکی کا فرشتہ لکھے، اور روز لکھے روز لکھے. اور جب سونے لگتا ہے اللہ پاک تیری بارگاہ میں استغفار پیش کرتا ہے کہ آج سارا دن میں مجھ سے جو بدعمالیاں ہو گئیں، جو شعوری لا شعوری طور پہ جو گناہ ہو گئے مجھ سے، مالک تیری بارگاہ میں استغفار پیش کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے. 3 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کرامن کا آدمی اسے بھی لکھے اور پیش کرے، اللہ پاک تیری بارگاہ میں استغفار پیش کر کے سویا ہے، بخش دیا میں نے، گواہ رہنا تم، گواہ رہنا تم. بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اپنی کریمی کی لاج تو رکھے گا نا وہ، تیرے گناہوں پر غالب ہے نا، اس کی کریمی مانتا ہے نا، مانتا ہے نا. پھر مانتا ہے تو ڈرتا کیوں ہے؟ نکال دے گا تیرا وہ شیخ، تیرا وہ روحانی استاد، اگر جنون ہے، اذن و ارشاد والا، ڈیوٹی لے کے بیٹھا ہے اللہ پاک کی طرف سے، تو تیرے اندر سے وہ سارا خوف سب باہر نکال دے، نہیں چھوڑے گا خوف. ڈرتا کیوں ہے؟ ڈرتا کیوں ہے؟ یہاں ڈرنے ورنے کا کوئی کام نہیں ہے. ڈرو اس کی ناراضگی سے، ڈرو آقا علیہ السلام، میرے آقا حضور علیہ السلام، آپ خفا نہ ہو جائیں ہم سے کوئی ایسا عمل نہ، اس سے ڈرو. محبت تو کرنی ہے نا، ایسے تو ہوتی نہیں محبت جب تک وہ نہ چاہیں. تو وہ کب چاہیں یہ تو انہی کو پتا. تو ہم تو صرف ہاتھ اٹھا کے باہر گئے رب العزت پہ اٹھا سکتے ہیں اور 2 آنسو بہا سکتے ہیں. اللہ پاک تیرے حبیب کی محبت کے طالب ہیں. اللہ پاک اپنے حبیب کی، پنجتن پاک کی محبت، آقا علیہ السلام کے وفادار صحابہ کی محبت، اپنے ولیوں کی، صوفیہ کی، فقراء کی، عرفا کی محبت اللہ پاک عطا کر دے، ہمارے دل میں ڈال دے، ہمارے دل میں ڈال دے. اٹھاؤ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ یار، ہاتھ اٹھاؤ، اور ہاتھ اٹھا کر اس کی بارگاہ میں اللہ پاک کچھ نہیں چاہتے، کچھ نہیں چاہتے. ہمارا نفس پاک ہو جائے، ہمارے قلب کا تصفیہ ہو جائے، ہمارے قلب میں اپنا نور، اپنا ذکر اتار دے، ہمارے دل میں اپنی اور اپنے حبیب کی، پنجتن پاک کی محبتوں کی چراغ جلا دے. یا اللہ پاک ہمارے دلوں میں اپنے ولیوں کی، صوفیہ عرفا کی، اولیاء اور فقراء کی محبت کے دیے جلا دے. یا اللہ پاک آقا کریم حضور علیہ السلام کی قدم بوسی نصیب فرما دے. اللہ پاک ہمیں اپنی قربت عطا فرما دے، ہمارے دل میں اپنی محبت کا چراغ جلا دے، ایسی محبت کا چراغ جو محبت کے بعد تیرے عشق میں تبدیل ہو جائے، اور پھر اس عشق میں ہمیں فنا کر دے، ریزہ ریزہ کر دے. اپنے عشق میں ہمیں ریزہ ریزہ کر دے، ایسی فنائیت عطا کر دے، ایسی فنائیت عطا کر دے. آمین یا رب. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اکبر اللہ اکبر. وہی کچھ کسی سے کچھ نہیں کہتے، صرف ایک بات، ایک سوال ہمیشہ سے
ہمارا ایک سوال ہے، 22 سال سے ہم اس ڈیوٹی پہ ہیں، ایک سوال ہے، یار اللہ کا ذکر کیا، یار اللہ کا ذکر کیا، تم اللہ کے ذاکر بن جاؤ، تم اللہ کا ذکر کرو، ہم تمہارے ضامن بن جائیں گے، ہم تمہارے ضامن بن جائیں گے، پھر تمہیں کچھ نہیں کہنا ہوگا اللہ سے، پھر ہم خود اللہ سے کہہ دیں گے، ہم تمہاری مشکلیں بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے اللہ کے سامنے، صرف اللہ کے ذاکر بن، تمہارا دل اللہ کا ذکر کرے، تمہارا دل اللہ کا ذکر کرے۔ اللہ نہیں دیکھتا کچھ، اللہ جب دیکھتا ہے دل اور نیت کو دیکھتا ہے، اور دل میں اسے اپنی یاد، اپنی محبت، اپنا ذکر نظر آئے۔ کتنا بڑا وعدہ اور کمٹمنٹ کیا اللہ پاک نے آپ سے کہ وَاذْكُرُونِي يَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کر، میرا شکر ادا کر، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور کفر نہ کر، منکر نہ بن، انکار نہ کر میرے ذکر سے، میری کبریائی سے۔